हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। मैं कहूंगी कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त थे। मैं काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया गई और मेरा इरादा उन्हें ईसाईयत सिखाने का था। हर तरफ से अजानें सुनकर दिल दहल गया। वाओ, ये वाकई बहुत असर अंगेज है। मुझे झटका लगा। ये कैफियत पहाड़ की चोटी पर तारी हुई और मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं दौड़कर करीबी होटल ढूंढने लगी ताकि अपने खानदान को फोन करके बता सकूं कि इस सरजमी में कुछ तो है, इस मिट्टी में कोई राज है, वही मिट्टी जहाँ से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता। जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी तो मैंने कहा, वाओ, ये सब तो बाइबल में है ही नहीं। मैं रात को सोती और सुबह जागती और कहती, यही सच है। जब अल्लाह आपको कुछ बताता है तो फिर आपको उसकी पैरवी करनी होगी। बिल्कुल। मैं घर वापस तो ईसाई ही गई, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा शम्सी। आज मैं एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ। ये वीडियो सिस्टर डेजी की कहानी है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी से इस्लाम कबूल किया। उनकी कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो दिल को छू जाएंगे, स्पेशली उनका स्ट्रगल और वो कैसे अपने अकीदे पर कायम रहीं। तो बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो उनके चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी ये हैरत अंगेज कहानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर डेजी, हमारी दावत कबूल करने और यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। सबसे पहले हमें बताइए सिस्टर डेजी कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी से मुतालिक बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मुझे यहाँ मदु करने का शुक्रिया। मेरा नाम डेजी है और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं कैलिफोर्निया, जनूबी कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। मैंने अपना ज्यादा वक्त समंदर में सर्फिंग और घुड़सवारी में गुजारा। मेरा खानदान कैथोलिक था। हम एक मजहबी आयरिश कैथोलिक खानदान में परवान चढ़े। मेरी बहन दरअसल थर्ड ऑर्डर कार्मेलाइट नन थी। मेरे चंद चचा पादरी हैं। मैंने तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक बेहतर मुसलमान बन रही हूँ इंशाल्लाह। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखती थी? उस वक्त का माहौल कैसा था? इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोजरी पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था। मेरे खानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियाँ। उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ नन्स थीं। सो मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वुर। ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथलिक थे। मैं कहूँगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम हर चीज़ के लिए उन्हीं पर इन्हिसार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया? मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे। खुदा नहीं मरता। मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही। खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी? खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया? मैं बचपन में यही सोचा करती थी, कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे। यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आपका इस्लाम की जानिब सफर कैसे शुरू हुआ? मैं कहूँगी जब मैं सऊदी अरब गई। मैं वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, जहाँ मुझे एम्बेसी के अमले के लिए एक चाइल्ड केयर कायम करना था। मैं वहाँ गई, लेकिन साथ ही अपने पादरी के साथ भी काम कर रही थी। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो उन्होंने कहा ये ईसाइयत को वहाँ पहुँचाने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमें वहाँ दाखिला नहीं मिलता। उस जमाने में ईसाइयों के लिए वहाँ जाना वाकई बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा तुम ये काम कर सकती हो, हम तुम्हें अरबी में तर्जुमा शुदा बाइबल देंगे और तुम्हें सब सामान मुहैया करेंगे। तुम वो शख्स बन सकती हो जो उन्हें जीसस की मोहब्बत के बारे में सिखाएगी, क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं है। ये एक गैर मुहज़्ज़ब मुआशरा है और उनको कुछ पता नहीं, लिहाजा उन्हें यसू की मोहब्बत और मरियम को जानना होगा। इसी नीयत से मेरा सफर शुरू हुआ। मैं इसी मकसद से वहाँ गई और जब मुझे सऊदी लोगों से बात करने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि अगरचे मुझे कुरान का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन उन्हें बाइबल का इल्म था। वहाँ बहुत लोग बाइबल जानते थे, वो सिखाई गई तालीमात से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें जीसस के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम था। जब मैं उनको जीसस के मौजज़ात बयान करती तो वो अलग मौजज़ात बयान करते। उन्होंने बचपन में बोलने के मौजज़े का जिक्र किया और फिर दूसरे मौजज़ात भी सुनाए। फिर उन्होंने मैरी का जिक्र किया।
وہ مجھے سورہ مریم کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتاتے اور کھجور کے درخت دوران زچگی وہ اس سے کھجوریں حاصل کر رہی تھیں، اور میں سوچتی ارے یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں، اور یہ وہی ہے جنہیں ہم خدا مانتے ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہی ہمارے مسیحا ہے، یہی یسوع مسیح ہے۔ تو یہ سب کچھ میرے لیے ایک جھٹکے کی طرح تھا جس نے مجھے جگایا۔ میرے لیے اپنی بات قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور کبھی کبھار تو میں بھی دنگ رہ جاتی، مجھے کہنا پڑتا رکو، میں چرچ فون کر کے پوچھتی ہوں اور میں گھر فون کر کے پوچھتی یہ کیا ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ وہ کہتے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، جیسس نے بچپن میں بات نہیں کی۔ میں کہتی نہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ حیران ہوتے کیا، یعنی انہیں بھی علم نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب نہ لوگ مجھے جانتے تھے، نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تب ہمارے پاس سیل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی اس وقت جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا۔ جب آپ پہلی بار سعودی عرب گئیں تو کیا آپ نے کعبہ دیکھا؟ میں نے دوبارہ فون کیا اپنے گھر، چرچ اور پادری کو اور کہا یہاں عین وسط میں ایک ڈبہ سا ہے جس کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں۔ میں نے یہی کہا معاف کیجیے گا کیونکہ میں نہیں جانتی، یہ لوگ گول چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں۔ تو میرے پادری نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ ابراہیم کا گھر نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ جگہ ہی غلط ہے، مت جانا، یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اور میں نے کہا اچھا شکریہ۔ مجھے ڈنرز پر بلایا جاتا، مختلف ڈنرز پر اور گھومنے پھرنے کی جگہوں پر۔ اکثر نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تو میں اپنی روزری نکالتی اور وہ بھی اپنی تسبیح نکالتے، اور ہم دونوں اسی طرح یہ سب شروع ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو روزری کا پتہ ہے، کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتے سیم سیم، کیونکہ ہماری انگریزی اور عربی کمزور تھے، بس وہ کہتے سیم سیم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سیم سیم ہے۔ پھر میں ان سے جیسس کے بارے میں بات کرنے لگی۔ وہ بولے ہم جانتے ہیں عیسیٰ کو، عیسیٰ بن مریم، اور میں حیران رہ گئی، کیا آپ لوگ ان کا مختلف نام لے رہے ہیں مگر شاید شخصیت ایک ہی ہے؟ اور پھر مجھے پتا چلا کہ شاید یہی ان کا اصل نام ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ جیسس کو نہیں جانتے، مگر مغربی دنیا میں جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عورتیں ظلم کا شکار ہیں، دباؤ میں ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں وغیرہ۔ مجھے لگا کہ مریم کے معاملے میں بھی کہانی کچھ اور ہی تھی، کہ عورتیں دباؤ میں نہیں تھیں، نہ ہی ان پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں وہاں رہنا پسند تھا، وہ اپنی زندگی سے خوش تھیں، انہیں سب کچھ پسند تھا، اپنی زندگی، اپنے اطراف، سب کچھ۔ اور مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بیچاری خواتین، انہیں میری کو جاننا چاہیے تاکہ یہ آزاد ہو سکیں، لیکن وہ دباؤ میں نہیں تھیں بلکہ خوش تھیں، شاید ہم سے زیادہ خوش تھی، میں تو یہی کہوں گی۔ میں امریکی خواتین کو اسی طرح سمجھایا کرتی تھی کہ وہ زیادہ آزاد تھی، ان کی زندگی واقعی بہتر تھی۔ جو کچھ میں نے یہاں سیکھا تھا وہاں جا کر رہی تو سب الٹ نکلا، بالکل مختلف۔ لوگ بہت ہی شفیق، مہربان، محبت کرنے والے، مہمان نواز اسلام ہے فیاض اتنا تھے، خوبصورت۔ اور وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے، نماز میں بہت پابند تھے، دن میں 5 بار نماز پڑھتے، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں واپس تو عیسائی ہی آئی لیکن کچھ بھی ویسا نہ رہا، یوں لگا جیسے وہاں میرے دل میں ایک بیج بو دیا گیا ہو، اور وہ بیج کبھی ختم نہ ہوا جتنا میں نے کوشش کی، اور یہ ایک طویل آزمائش تھی۔ ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میں نے ایک فلم دیکھی، کچھ مناظر دیکھے، میری ایک دوست کے پاس دی میسج نامی فلم تھی اور میں نے اس کا آدھا حصہ دیکھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی اور میں حیران ہوئی، محمد؟ میں نے تو کبھی سنا نہیں، یہ کافی پرانی بات ہے۔ میں سوچنے لگی یہ محمد کون ہے، اور میں وہ فلم دیکھتی رہی اور فلم سے محبت ہو گئی۔ میں اتنی پرجوش ہو گئی کہ دوڑی دوڑی گھر گئی۔ میں نے کہا فلم روکو، میں واپس آتی ہوں، مجھے اپنے گھر والوں کو لانا ہے۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے ماں باپ اور خاندان کو بتانے گئی اور مجھے ادھر جانے سے روک دیا گیا۔ میں فلم کا دوسرا حصہ کبھی نہیں دیکھ سکی۔ پھر میں نے اپنے والدین کی بات مانی اور واپس چرچ چلی گئی، لیکن وہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ محمد نام کا شخص کون ہے۔ جب میں واپس آئی تو میرے خاندان نے مجھے راہبوں کے پاس لے جانا شروع کیا کیونکہ وہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ میں مسلسل محمد کی باتیں کر رہی ہوں۔ میں کہتی یہ وہی شخص ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا جب میں نے وہ فلم دیکھی تھی، اور وہ واقعی حقیقی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور یہ کچھ بہت بڑا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے جو اسلام کہلاتی ہے۔ تو وہ گھبرا گئے، میرا خاندان غصے میں آ گیا، ڈر گیا۔ میری بہن جو نن تھی مجھے مختلف پادریوں کے پاس لے گئی، بڑے سے بڑے یعنی بشپ اور کارڈنل تک۔ اس نے ایک بھارتی راہب کو ڈھونڈا جو مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اسکول گیا تھا۔ اس نے کہا یہ تمہیں سمجھا دے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک
ٹھیک نہیں ہے۔ میں 7 سال تک ہر ہفتے اس کے پاس جاتی رہی، بحث کرتی رہی، میں اسے محمد کے بارے میں بات کرتی اور وہ کہتا تم ایک پاگل شخص کی پیروی کیوں کرنا چاہتی ہو، نعوذ باللہ۔ میں رات کو سوتی اور اللہ صبح اٹھ کر اکبر۔ کہتی یہی سچ ہے، تم درست راستے پر ہو، آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو۔ تو پھر میں ہر ہفتے راہبوں کے پاس جاتی اور انہیں بتاتی جو کچھ میں نے وہاں رہ کر سیکھا تھا۔ مجھے انگریزی زبان میں قرآن ملا اور ان کے پاس ایک بڑی لائبریری تھی، لیکن ان کے پاس قرآن نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا شاید یہ ان کی لائبریری کے لیے اچھا ہو، میں ان کے لیے قرآن لے کر گئی، لیکن وہ بہت ناراض ہو گئے اور قرآن اٹھا کر مجھ پر پھینک دیا اور بولے تم اس سب کو چھوڑو گی نہیں، تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، تمہیں اسے اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ یہ سب بہت مشکل تھا۔ بعد میں وہ راہب سخت بیمار ہو گیا، اسے بہت بھیانک کینسر ہو گیا، یہ بہت افسوسناک تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، مرنے کے وقت اس نے کہا میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میں اس پر شرمندہ ہوں، اور بولا سب انسان اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی یا مسلمان ہوں، اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں اور میں اپنے کیے پر شرمسار ہوں۔ یہ اس راہب سے میری آخری ملاقات تھی۔ میرے والدین گزر چکے تھے اور ان برسوں میں میں راہبوں کے ساتھ رہی۔ میرے والدین چل بسے، وہ راہب بھی گزر گیا، میرا پادری گزر گیا، مددگار راہب ڈیکن کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں جب میں بار بار آ جا رہی تھی میں نے اپنے کئی پیارے کھو دیے، میں ایک کے بعد ایک موت کا صدمہ سہ رہی تھی۔ پھر ایک آخری واقعہ ہوا، میری بہن جو نن ہے مجھے ایک اور خاص پادری کے پاس لے گئی، وہ بہت پختہ ارادے والی اور سخت مزاج تھی۔ خیر میں فادر ٹام کے پاس گئی، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے اور اس نے دروازہ بند کر کے کہا جانتی ہو کیا ہو رہا ہے، تمہیں تمہارا خاندان یہاں کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میں عرب میں رہی، میں وہاں گئی تھی، میں نے اسے وہی سب بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہ بس تھوڑا پیچھے ہو کر بولے ہو سکتا ہے میں چرچ میں اپنا عہدہ کھو بیٹھوں مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں لیکن تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو خدا تمہیں حکم دے، نہ کہ میری، نہ اپنی بہن کی، نہ ہی راہبوں کی۔ پھر وہ کچھ اور بولا، اس نے کہا نہ کارڈنل نہ ڈیکن، یہاں تک کہ اگر پوپ خود بھی کہے، لیکن اگر خدا تمہیں کچھ اور کہے تو تمہیں خدا کی بات ماننی ہے۔ اور میں نے کہا اوہ خدایا شکریہ، واقعی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا مگر اب مجھے کہنا ہی ہوگا کیونکہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں، اور یہ سب سے بہترین بات تھی، کتنا عظیم انسان تھا وہ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تب میں نے جانا کہ اب مجھے یہ سب کرنا ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف سفر شروع کیا۔ میرے پہلے 2 بیٹے، میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے انہیں کیتھولک طریقے سے پالا، وہ کیتھولک تھے اور بعد کے 2 بیٹے مسلمان بنے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے، بعد کے 2 میرے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ہم ایک فلسطینی مسجد میں گئے، میں نے ان سے کہا مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا، میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اسلام میں نماز کیسے پڑھتے ہیں یا کہاں سے شروع کریں۔ ہم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے تو امام صاحب نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین خاتون ہے، اور وہ ایک ذرا سخت مزاج سی خاتون کو لے آئے۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں کہا اوہ نہیں، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بولی اوہ نہیں، تو امام صاحب بولے ہاں آپ دونوں ساتھ ہی رہو گے، اور پھر وہ سیدھا ہمیں جائے نماز والی جگہ پر لے گئی اور حقیقتاً اس نے ہمارے سروں کو پکڑ کر زمین پر جھکا دیا اور کہا یہی ہے نماز، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ وہ پہلا موقع تھا جب میرا ماتھا سجدے کے لیے زمین پر لگا، اور یہ لمحہ بہت عظیم تھا کیونکہ میں بس روتی رہی، میں اٹھ ہی نہیں سکی، اور اگر اس مضبوط فلسطینی عورت نے میرا سر جھکایا نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ سجدے میں کیسا محسوس ہوا، اور جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ انکساری، عاجزی، خاکساری، بے حد عاجزی کا احساس تھا۔ میں سوچتی رہی واہ چرچ میں تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، سر کبھی زمین پر نہیں ٹکاتے، راہب سجدہ کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے، لیکن عام لوگ ہی نہیں کرتے تھے، بس گھٹنے ٹیکتے یا کرسی پر بیٹھتے، سب کچھ حرام دہ ہوتا تھا، لیکن جب آپ اپنا ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے حقیقی عاجزی ہوتی ہے۔ آپ نے 7 سال تک کیسے ایمان قائم رکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام پر، جبکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا تھا؟ میرا خیال ہے جب اللہ آپ کو پکارتا ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، جب اللہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں پھر آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو اور آپ وہی بنو گے جو آپ کو بننا ہے۔ گھر والے مشکل تھے لیکن چرچ کا سامنا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ سچ یہی ہے، آپ سچائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ کے گھر والوں یا قریبی لوگوں میں سے کوئی اور بھی مسلمان ہوا؟ جی ہاں، میرے خاندان میں سے ایک فرد نے اسلام قبول کیا۔ میری بیٹی جسے میں نے کیتھولک مذہب میں پالا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی، یہ واقعی مشکل تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اسے کیتھولک مذہب میں اچھا پروان چڑھایا اور اس کی پوری زندگی اسی میں گزری تھی۔
मेरी बेटी मेरे बेटे की ग्रेजुएशन पर आई थी। हम ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे तो उसने कहा मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। सच में उसने कहा कि छोटे भाइयों को इस्लामी तर्ज ज़िंदगी में बढ़ते देखकर उसका दिल भी कलमा पढ़ने को चाहा। सिर्फ उनकी ज़िंदगी को देखकर वो मुतासिर हुई, बिलमुकाबिल उन 2 बच्चों के जिन्हें कैथलिक मजहब में पाला गया। उसने अंदाज़ा किया कि परवरिश के अंदाज में कितना फ़र्क है, बहुत अलग था। आपके ख्याल में इस्लाम कबूल करने वाला अपने खानदान को इस्लाम कैसे समझाए? मेरे ख्याल में वो डरते हैं। ज्यादातर लोग जिनसे अब तक मेरी मुलाकात हुई है वो खानदान को बताने से डरते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि खानदान से डरने के बजाय अल्लाह से डरे। बात सीधी सी है ना? और मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा तबलीग करना कोई अच्छा तरीका है। मेरे नजदीक आपकी मिसाल आपका तर्ज जिंदगी है, जो आप करते हो, कैसे पेश आते हो अपने घर वालों से। मुसलमान होने के बाद आपको खानदान से पहले से भी बेहतर सलूक करना चाहिए, राइट? आपका बर्ताव पहले से बेहतर हो। और जब वो ये सब देखते हैं, जैसे मेरी बेटी ने देखा कि बतौर मुसलमान अब हमारा तर्ज जिंदगी कैसा है, हमारे भाई कैसे इस्लामी माहौल में परवान चढ़ रहे हैं, तो उसका असर तबलीग से कहीं ज्यादा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, खास तौर पर वो लोग जो दूसरी तरफ हैं, उन्हें इसे देखना होगा ताकि वो यकीन करें। क्या आपने कभी ऐसा कोई खास वाक़या महसूस किया है जिसमें आपको अल्लाह से खास ताल्लुक का एहसास हुआ हो? हाँ, एक वाक़या तो फौरन जहन में आता है। जब मैं सऊदी अरब में ताइफ में थी और पहाड़ी इलाके में घूम रही थी, मैं एक चरवाहे के साथ अकेले ही पहाड़ पर चढ़ रही थी और एकदम से मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं भागकर करीबी किसी होटल की तलाश में गई ताकि अपने घर फोन कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि इस सरजमीन में कुछ खास है, इस मिट्टी में कोई राज है, वही मिट्टी जहां से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता। मैंने अपने वालिद को ये बताया और कहा, बाबा यहाँ कुछ है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, जो अमेरिका में नहीं है लेकिन यहाँ है। और मेरे वालिद ने कहा, ये खुदा है। और मैं बस हैरान रह गई। उसी वक्त अजान की आवाज आने लगी। मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि ये क्या था, और हर तरफ से अलग अलग अजानें सुनाई दे रही थी, बहुत सारी अजानें एक साथ। मैं पहाड़ की चोटी पर थी और वो लम्हा बहुत ही हसीन था। हर तरफ से आती हुई अजानों की आवाज, चरवाहे को अपने रेवड़ के साथ देखना और पहाड़ की बुलंदी पर होना, वाओ, ये बहुत असरअंगेज है। यहाँ एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी के पास। और बस मैं ये सोचती रही कि अमेरिका को इसका इल्म होना चाहिए, उन्हें अभी इसका पता नहीं है। इस्लाम कबूल करने के बाद जीसस और मैरी आपके लिए कौन है? इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए अब जीसस खुदा नहीं थे। खुदा तो खुदा है, क्योंकि मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता था। मेरे लिए ये नाकाबिले फहम था कि जीसस खुदा हो और खुदा जीसस। फिर तो 2 ताकतों वाले हो गए और किसी एक को इख्तियार में होना चाहिए, राइट? तो वो सिर्फ खुदा ही हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस है। इस्लाम मेरे लिए कॉमन सेंस पर मबनी था और मुझे ये भी महसूस हुआ कि मुझे जीसस को नबी के तौर पर मानना चाहिए, एक बहुत मुअज़्ज़िज़ नबी अलैहिस्सलाम। और आज भी मेरी उनसे मोहब्बत और अकीदत वैसी ही गहरी है। लेकिन मैं उनसे दुआ नहीं मांगती, मैं उस ज़ात से दुआ मांगती हूँ जिससे वो मांगते थे। और मैरी के लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम है। और जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी और सुनी तो बस आंखें भर आती हैं, रोना आ जाता है। ये कुरान की सबसे खूबसूरत सूरा है। आप ईसाईयत तक में उसे नहीं पा सकते जब तक ये जान ना लो और उसे पढ़ ना लो। और जैसा मैंने कहा, उन लोगों से बात करें जो उसे जानते हैं, यानी मुसलमान। आपको लगेगा कि आपने कुछ खोया नहीं, आप बस हासिल कर रहे हो, आप और भी ज्यादा खूबसूरत मौजज़ात पा रहे हो। और फिर मेरा ख्याल था कि क्योंकि जीसस ने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, तो फिर हर कोई गुनाह करेगा और कहेगा कि तो ठीक है, इट्स ओके, जीसस तुम्हारे लिए कुर्बान हो गए। तो ये चीज भी बहुत उलझाती थी। मैं कहूंगी कि ये उलझन हमेशा रही, लेकिन वो कहते थे बस ईमान रखो, ईमान रखो। क्या आपने ये सवाल अपने पादरियों से किए? ओह हाँ, और उन्होंने मैं बहुत शर्मीली थी, ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, लेकिन जब कभी करती तो कुछ बातें उनसे करती थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाती थी। और वो कहते बस अंधा यकीन रखो, वो उसे गैब या नामालूम कहते थे, बस ईमान रखो, सवाल ना करो। तो मैं यही करने की कोशिश करती थी। और अगर आप, ये भी एक बात थी कि अगर आप सवाल करें तो वो कहते बस अंधा यकीन रखो, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। जबकि इस्लाम इसके बरक्स है, इस्लाम सवाल करने की हौसला अफजाई करता है। तो जीसस से मुतालिक जो बातें थी और ट्रिनिटी को लेकर जो उलझन थी जो मैंने आपको बताई, उन्होंने मुझे यही कहा। अगर कोई ऐसा ही आपसे पूछे कि आपने जीसस और मैरी को क्यों छोड़ा और मुसलमान क्यों हुई? मैंने नहीं छोड़ा, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि मुसलमान होकर मैंने उन्हें और बेहतर जाना और उनसे ज्यादा मोहब्बत की।
میں دراصل سعودی عرب میں کام کرنے گئی تھی. میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہاں جا کر انہیں عیسائیت کے بارے میں سکھاؤں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ مجھے میری ہی عیسائیت کے بارے میں سکھا رہے تھے. وہ میرے نجات دہندہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے تھے، اور یہ بات واقعی میرے لیے حیران کن تھی. سچ میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے معجزات ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں واپس جاتی اور وہ کہتے یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. اور پھر میں نے سوچا عیسائی آخر یہ کیسے نہیں مانتے؟ یہ خدا اور مسیح ہے، وہ قرآن میں موجود اس معجزے کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر آپ اپنے 18 سالہ خود سے بات کریں تو کیا کہیں گی؟ اسلام اسلام اسلام. کم عمری سے ہی شروع کرو، جیسے ہی سچ جان لو اسی وقت شروع کرو. انتظار نہ کرو، بالکل بھی انتظار نہ کرو. ہاں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو. جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں، تو آپ ایسے شخص سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ جو کچھ میڈیا میں سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرو. خود تحقیق کرو یا مستند ذرائع سے معلومات لو. مسلمانوں سے خود جاننے کی کوشش کرو. ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اگر تم نے شہادت دے دی اور پھر بھی کچھ غلط ہو گیا، جیسے میرے ساتھ ہوا، میں پھر چرچ چلی گئی تھی، اٹس اوکے. شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں لاتی ہے. اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم سب ایک امت ہیں. ہم سب آپ کی فیملی ہیں. آپ کو لگے گا کہ شاید آپ خاندان کھو رہے ہیں، لیکن تمہیں اس سے کہیں بہتر خاندان ملے گا. مسلمانوں کا ایک ایسا خاندان ملے گا جو اس خاندان سے بھی بڑھ کر ہوگا جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا. ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ جیسس. اور ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ خدایا، یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کی قوم آپ کو سمجھ نہ سکی، اور آپ نے تو سچا پیغام پہنچایا تھا لیکن لوگوں نے اسے غلط لے لیا. مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ان کے لیے دکھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ جیسس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انہیں پکارو یا ان کو پوجو. تو میں بس یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں گی کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں مجھے لگتا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، لیکن اسلام میں جیسس کی بات واضح ہے. وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ پیغام بہت بگڑ گیا، مسخ ہو گیا، اور یقیناً یہ ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا. سسٹر ڈیزی، آپ کے جوابات کا، آپ کی پرخلوص باتوں کا بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو اس دین کے لیے کی گئی ہر کوشش کا بہترین اجر دے. مجھے بلانے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کام کے لیے اور آپ کی ہر کوشش کے لیے اجر دے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ واقعی ایک خوبصورت عمل ہے. شکریہ. تو دوستو، یہ تھی سسٹر ڈیزی کی حیرت کر دینے والی داستان. سچ کہوں تو میں حیران ہوں. ان کی ہمت، ان کا جذبہ اور ان کا اللہ پر یقین دیکھ کر واقعی تعریف کے قابل ہے. اور یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت کی تلاش میں کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہوتی. اور جس طرح سے انہوں نے اپنی فیملی اور سوسائٹی کا پریشرائز ہو کر ان چیزوں کو فیس کیا، اس کے لیے بھی سچ میں بہت حوصلہ چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا ریئیکشن بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.